افغان طالبان رجیم ایک تو ایک غیر قانونی نظام حکومت ہے، وہ مذہب کی غلط تشریحات جو ان کو سوٹ کرتی ہیں اور جس کا مذہب کے اور اسلام کے بنیادی اصولوں سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اس پر مبنی ہے، اور ایک جبر کا نظام ہے جس میں نے ابھی ایکسپلین کیا کہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں ہے، کہ جب کوئی لڑکی 13 سال کی عمر تک پہنچتی ہے اس کے بعد سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن تک نہیں جا سکتی، قانونی طور پہ اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کو آگے بڑھائے اور ہائر اسٹڈیز کو پرسو کرے۔ تو یونیورسٹی اور کالج تو دور کی بات ہے، 13 سال کی عمر میں اس کے بعد پھر وہ اسٹڈیز ڈسکنٹینیو کرتے ہیں۔ تو 80% خواتین جو ہیں افغانستان کی، جو 13 اور 29 سال کے درمیان ہیں، ان کو ایجوکیشن سے بالکل دور رکھا گیا ہے، بین کی گئی ہے ایجوکیشن۔ وہ کوئی ملازمت، کوئی نوکری حاصل نہیں کر سکتی، کوئی پیشہ اختیار نہیں کر سکتی، ان کو پبلک پارکس میں، جمز میں، اس طرح کی جگہوں پر جانے پر پابندی ہے، اور پبلکلی جہاں وہ جا سکتی ہیں وہاں پر بولنے پر پابندی ہے، اور 3000 کی ایک فورس کھڑی کی گئی ہے جس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس قانون کو وہیں پر لاگو کرے اور وہ بذات خود ایکشن لے، جس کا موب جسٹس کہتے ہیں، موقع پر ان خواتین کے خلاف ایکشن لے۔ دنیا کا کوئی معاشرہ کیا ایسے چل سکتا ہے کہ جہاں خواتین کو اجازت نہ ہو، تعلیم کا حق نہ ہو، اور موب جسٹس جو ہے ان پر لاگو کر دیا جائے؟ اور یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے کہا ہے، انٹرنیشنل رپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو طالبان کے سپریم لیڈر ہیں ان پر اور چیف جسٹس پر، دونوں پر، ہیبت اللہ خونزادہ اور چیف جسٹس عبد الحاکم حقانی، دونوں کے خلاف جینڈر بیسڈ وائلنس، جو خواتین کے خلاف جو جرائم ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ شواہد موجود ہیں، اور انہوں نے وارنٹ اس کے ایشو کیے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے بھی پچھلے مہینے اس پر بات چیت کی اور ایک ریزولوشن لے کر آئے، ایک قرارداد لے کر آئے، جس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ افغانستان میں خواتین اغوا ہو رہی ہیں اور ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو ہراسگی کا سامنا ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور اب جو قوانین سامنے آئے ہیں، جو تعزیرات میں نے پڑھی ہیں، اور اس کو باقاعدہ طور پہ افغان طالبان رجیم نے نہ صرف لاگو کیا ہے بلکہ اب یہ باقاعدہ طور پہ پورے افغانستان کے اندر اس پر عمل درآمد کو یقینی وہ بنا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ان کی مختلف جو کلاسز ہیں ان کے لیے مختلف قوانین ہیں۔ آرٹیکل 9 کہتا ہے اس ریگولیشن کا کہ اگر آپ ہائر سوسائٹی سے ہیں، آپ وہاں پہ عالم ہیں، اور جو ان کی اپنی ایک اسلام کے مطابق آپ اس مرتبے پر فائز ہیں، تو آپ کی اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ کو بتایا جائے گا صرف کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی، اور اس پر بس آپ کو آگاہی دی جائے گی۔ پھر جو ایلیٹ کلاس ہے، ایلیٹ کلاس کے لیے اس قانون کے تحت صرف کورٹ بلا کے بتایا جائے گا کہ آپ نے ایک قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ پھر مڈل کلاس ہے جس کے لیے یہ ریگولیشن کہتا ہے کہ قانون کے مطابق مڈل کلاس کو بلا کے تو قید بھی کیا جائے گا قانون کی خلاف ورزی پر، یعنی اپر کلاس کو کچھ نہیں کہا جا رہا، مڈل کلاس کو وہ قید کرنے کے بھی انہوں نے قانون بنا دیا ہے۔ اور جو لوور کلاس، ایک لوور کلاس بھی بنائی ہے، آپ اندازہ کریں کہ یہ کس قسم کی انہوں نے جبر اور ظلم کا نظام وہاں وضع کیا ہے، اور یہ کس قسم کا نظام ہے کہ جس کے تحت ایک کلاس کو لوور کلاس کہا گیا ہے اور وہ قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس کو مارا پیٹا جا سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ قانون لاگو کیا گیا ہے، جو میں کہتا ہوں کہ ایک جبر کا نظام ہے، ریپریشن بیسڈ ہے، اور اسلام کی انہوں نے ایک اپنی تشریح کی ہے جس کو وہ مس یوز کر رہے ہیں، جس کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں، اسلام کی بنیادی اصولوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تو غیر انسانی رویے ہیں ان کے، جو بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو اسلام کے بنیادی اصولوں کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور جن کا کسی بھی مہذب معاشرے میں اجازت دی ہی نہیں جا سکتی۔ یہ اس طرح کے معاملات میں افغان طالبان رجیم جو ہے وہ ملوث ہے، اور یہ جو دہشت گردی اور افغان طالبان رجیم کا گٹھ جوڑ ہے
इस हवाले से मैं पहले बात कर चुका, आज DGISPR ने बड़ी तफसीली बात की कि इस्लामाबाद में धमाके हुए, दहशतगर्दों की सहूलतकारी, उनकी मनसूबाबंदी में मावनत, और जिस तरीके से खुदकश धमाकों में, दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान सरजमीन भी इस्तेमाल होती है। अफगान तालिबान रजीम जो है वो मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दों की पुष्पनाई भी करती है। और जब कल रात को उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उसका भरपूर जवाब दिया गया है, और ना सिर्फ मुल्क का दिफा किया गया बल्कि जब मौसर जवाब अफवाज पाकिस्तान ने दिया तो ये अपना साजो सामान छोड़ के भागे, लाशें छोड़ के भागे। बहुत सारी पोस्ट आपने देखा पाकिस्तान ने कैप्चर की। तो बात यह है कि ये ना तो ये किसी कानून में बिलीव करते हैं, ना ये किसी मजहब में बिलीव करते हैं, ना इस्लाम से इनका कोई लेना देना है। और ये एक ऐसी रजीम है जो सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के इर्द गिर्द घूम रही है, और उसकी खातिर ये इस तरह के कवानीन बनाते हैं जिसमें खवातीन, बच्चों और अकलियतों को ये निशाना बनाते हैं, और उनको उनके बुनियादी बिल्कुल जो बेसिक राइट्स होते हैं वो भी एक्सरसाइज करने की इजाज़त नहीं है। और जैसे मैंने इसकी तफसीलात आपको बताई, तो ये एक ऐसी रजीम है जो ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि उसके साथ साथ जबर पर मबनी है, और मजहब की गलत तशरी जो इन्होंने खुद बनाई है उस पर मबनी है। और इनका कोई हक नहीं है कि ये वहां के लोगों पर ये जबर करें, और लोग भी, वो हर तबके से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो इनके साथ नहीं हैं, वो इनकी नजरियात के खिलाफ हैं, इनकी सोच के खिलाफ हैं, और वो इनकी किसी किस्म की भी हिमायत में यकीन नहीं रखते। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने जो भरपूर इनको जवाब दिया है वो पाकिस्तान का एक हक था, और इंशाअल्लाह ताला दहशतगर्दी का और इस सोच का हम मुकाबला करते रहेंगे। डिटेल्स ऑफ द ऑपरेशन एंड हाउ अफगानिस्तान indulged in unprovoked attacks towards Pakistan, which were responded to in a very effective manner. And not only were the attackers neutralized, but they fled, leaving behind their arms and dead bodies of their comrades. And as already displayed, that various posts have been captured by Pakistan, and the nexus between terrorists and the Afghan Taliban regime is now as clear as daylight. We had been saying time and time again that there is a nexus between the suicide attacks, the terrorist attacks that are being carried out in Pakistan, that Afghan soil is being used. Afghanistan is resorting to training of these terrorists and facilitation of all kinds to these terrorists who come into Pakistan and they kill innocent civilians, they kill our security personnel, officers and jawans of the armed forces. We recently saw 2 attacks in the capital, where an attack was carried out at a Shiite mosque in Imam Barga, an attack was carried out at the district courts. And we recently saw the martyrdom of Lieutenant Colonel Gulfaraz Ahmed. The Afghan soil is not only used, but the Afghan Taliban regime is totally aligned with these terrorists, and they are fully backing these terrorists. So the DGISPR gave insight into the operation and into the response that Pakistan has given befittingly. I want to shed light today on 3 aspects of the Afghan Taliban regime. Number 1, that it is a government based on repression. It tries to subdue women, minorities, children, and it has usurped the basic rights of the citizens of Afghanistan, and hence I will term it as an illegitimate regime which has no backing of its people, which is totally against the idea of any kind of rights being afforded to the people of Afghanistan.
And in fact, it is now taking away their basic rights. So a government which is based on repression, it oppresses the people. A government which is an illegitimate government, and also a government which uses perversion of religion in order to further their own motives. So the Afghan Taliban regime is a regime which is based on repression, which has taken away all rights of its people and has oppressed the people. It is a regime which is an illegitimate regime, and it has come into power by force without any legitimate process, and it is a regime which is based on perversion of religion. It uses religion for its own authoritarian purposes in order to further its own vested interests and motives. The Taliban's new criminal regulation legalizes slavery, violence, and repression of women. The regulation institutionalizes an authoritarian system of control. The Taliban's new regulation contradicts the Cairo Declaration's core guarantees. It is in breach of all human rights laws and conventions. And it abandons equality and divides the society by status. There is stratification. So Article 9, for example, Ta'zeer with regard to the status of the offender has the following levels. There are levels according to which you are regulated. First Ta'zeer is for ulama and first degree people. The Ta'zeer for this group is carried out by the judge in the form of a warning and awareness raising. So if you are a higher status person in that society, you will just be informed that you have committed such acts, a mere warning or an awareness raising. Then there is a Ta'zeer for the elite, such as tribal elders and merchants. The Ta'zeer for this group is carried out by a judge through a formal warning and summoning to the court. So you are just summoned to the court and given a warning and let off. For the elite class, for the first class, that's not even there. And for the middle class, the Ta'zeer for this group is carried out by summoning to the court and imprisonment. So there is no imprisonment for the elite class, for the ulama, for the higher strata, but for the middle class there is imprisonment. Then there is Ta'zeer for the lower class of society. The Ta'zeer for and they've actually classified a class as a lower class. The Ta'zeer for this group is carried out through threats and beating. However, if it reaches its maximum number, then they resort to other measures. So there is a classification according to class. There is stratification of law, that you will be treated according to your social standing and status in society. Now this is contradictory with the basic Islamic principles of equality and dignity. Now Article 9 of the Taliban's new regulation establishes a punishment regime explicitly based on social status, dividing the society into religious scholars, elites, middle class, and those designated as lower class, with harsher penalties imposed on them.